بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی جب شدید مشکل ہو جائے، اس سلسلے کا دوسرا پروگرام حاضر خدمت ہے۔ آج کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم اس نشست میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے اور تبادلہ خیال کریں گے۔ آج کا موضوع ہے دو جسم ایک جان ہونا۔ یہی دراصل سارے مسائل کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر گھریلو زندگی کی ابتدا اس خیال کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میاں اور بیوی دو جسم اور ایک جان ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب شادی ہوتی ہے شروع، تو اس وقت یہ خیال اور یہ فلسفی میاں بیوی اپنے لیے طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دو جسم تو ہیں، لیکن دراصل ہم سوچ میں، سمجھ میں، غور و فکر میں دراصل ہم ایک ہیں۔ تو دو لوگوں کا ایک ہونا اسی وقت ممکن ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے اپنا آدھا آدھا پیش کریں اور آدھا آدھا چھپا کے رکھیں۔ چھپا کر رکھا ہوا آدھا آدھا جب ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے تو دونوں کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ دل دماغ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں رہتا، اور پھر ایک محاذ اور ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے کے آدھے کو اپنے آدھے کی طرح بنانے کی لا حاصل جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے کے آدھے کو اپنے آدھے سے کمتر دکھانے کی جدوجہد شروع ہو جاتی ہے، اور اپنے آدھے کو دوسرے کے آدھے سے برتر ثابت کرنے کی جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب دو میاں بیوی دو افراد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایک ظاہر کرتے ہیں، تو دراصل وہ ایک نہیں ہوتے۔ وہ دو مختلف شخصیات جب آدھا آدھا ایک دوسرے کے سامنے رکھتی ہیں اور آدھا چھپا کے رکھتی ہیں، اور شادی کے چند دنوں کے بعد وہ آدھا جو چھپا ہوا ہوتا ہے وہ نکل کر سامنے آتا ہے، تو پھر ایک بڑی لڑائی اور ایک بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آدھا سامنے والے کا ہے یہ میرے آدھے کے جیسا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر میرا آدھا سپیریئر ہو اور دوسرے کا آدھا انفیریئر ہو، ٹھیک۔ اور اس جدوجہد سے نفسیاتی الجھنوں کا وہ سلسلہ برآمد ہوتا ہے جو سلجھائے نہیں سلجھتا۔ یہ جذباتی نعرہ کہ ہم دو جسم اور ایک جان ہیں، دراصل حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دوپہر کی کڑی دھوپ میں ہم کھڑے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ واہ کیا زبردست رات کا سماں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی جھوٹ ہے کہ ہم دو جسم اور ایک جان ہیں۔ میاں اور بیوی شادی سے پہلے گزارے ہوئے جو 20-25 سال ہوتے ہیں، وہ دونوں کی بالکل مختلف انداز سے تشکیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک الگ خاندان میں پیدا ہونا، ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی اپنے مزاج اور رجحانات میں مختلف ہونا، یعنی آپ اگر ایک خاندان میں ہیں تو اپنے بھائی سے بھی مختلف ہیں، اپنی بہنوں سے مختلف ہیں، اپنی والد والدہ سے مختلف ہیں، اگرچہ کہ آپ کا ماحول ایک ہے، آپ کی فیملی ایک ہے، لیکن آپ کے مزاج میں، آپ کے احساسات میں، آپ کے پسند ناپسند میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ پھر ماحول کے اثرات، اسکولنگ، دوستوں اور ارد گرد کے افراد سے مختلف قسم کا اثر لینا، یعنی شادی سے پہلے جو 25 سال 20 سال گزرے ہیں وہ ایک نئے فرد کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں۔ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا، اس 20-25 سال میں آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں، ان سے آپ نے جو اثر لیا ہے، جو نتائج نکالے ہیں، اس سے آپ کی ایک شخصیت ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ زندگی کو مختلف انداز سے دیکھنا، مختلف معاشی حالات سے گزرنا، اتنے عرصے میں پسند اور ناپسند کا پختہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ 20-25 سال جب آپ شادی سے پہلے کی لائف گزارتے ہیں تو ایک اچھا خاصا شخص ڈیولپ ہو جاتا ہے جو جانتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے اور اسے کیا ناپسند ہے، اور شادی سے 1-2 سال پہلے تک مختلف مقاصد کا تعین کر لینا۔
یعنی بہت اچھا دن ہوتے ہیں جب آپ گریجویشن کر لیتے ہیں یا آپ نے انٹر کر لیا ہوتا ہے اور آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے. تو دونوں فرد اپنے اپنے طور پر اپنی زندگی کی لائن کو اختیار کرنے کے لیے ایک واضح یا پھر غیر واضح لیکن ایک لائن کو وہ چن لیتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں یہ کام کرنا ہے. اب اس طرح سے 20-25 سال میں دو مختلف شخصیات ڈیولپ ہو جاتی ہیں. غور کریں تو دو بالکل ہی مختلف تشکیل پانے والے افراد شادی کے بندھن میں بنتے ہیں، اور بنتے کے فوراً بعد ہی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دو مختلف لوگ دو جسم اور ایک جان بن جائیں، ایک ہو جائیں؟ کیا ممکن ہے کہ دو مختلف لوگ اپنی ساری 20-25 سال کی اس تشکیل کو یکسر نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم دونوں ایک ہیں؟ یہ بات سوچنے والی ہے. شادی دراصل دو مختلف لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں دونوں افراد یہ طے کرتے ہیں کہ وہ ایک نئے خاندان کی بنیاد ڈال رہے ہیں، جس میں قدرت کی طرف سے بھیجے گئے نئے ممبرز کی تعلیم اور تربیت کا پورا اہتمام کیا جائے گا. انہیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اسے پہچاننے اور اسے پورا کرنے کے لیے انہیں پوری سہولیات فراہم کی جائیں گی. یعنی یہ جو دونوں نے مل کر ایک خاندان کا ادارہ بنایا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو نئے آنے والے ممبران ہیں اس دنیا میں، ان کے کیا مقاصد ہیں اور ان کو زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے اور کس مقصد کے لیے خدا نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ ادارہ یعنی دونوں میاں بیوی مل کے ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے جو ان کو ان کے مقاصد کے پورا کرنے میں سہولیات فراہم کرے گا اور مدد فراہم کرے گا. یہ شادی ہے. اور ایسا کرنے کے لیے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے آسودگی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پیار محبت اور الفت کا ماحول قائم کریں گے جو نئے ممبرز کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے گا. اصل میں شادی کو جب سمجھیں گے آپ تو شادی کا مقصد یہی ہے کہ ایک خاندان کے ادارے کا تشکیل دیا جانا، ایک نئے خاندان کو قائم کرنا، یہ دراصل اس کا مقصد ہے. لیکن اصل میں جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ مقصد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور صرف وہ آدھا چھپا ہوا جو آپ کی شخصیت کا پہلو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے، دوسرے کو زیر کرنے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ خاندان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ادارہ کس لیے قائم ہوا تھا. دو مختلف لوگوں کا ایک بننے کا دعویٰ کرنا اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے زندگی بھر برسر پیکار رہنا خاندان کے ادارے کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے. میاں بیوی اور شادی شدہ زندگی کو اس تصویر کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ دو شخص ہیں اور دو الگ دائروں سے ظاہر ہو رہے ہیں، ایک شخص ہے میاں اور دوسری شخصیت ہے بیوی، یہ ایک شخصیت کا دائرہ ہے. اس شخصیت میں بہت ساری پراپرٹیز ہوں گی، کرکٹ کھیلنا شامل ہے، گانا سننا شامل ہے، بہتر کمانا شامل ہے. بیوی کے اندر بھی کچھ کوالٹیز ہوں گی گھریلو زندگی سے متعلق. یہ دونوں کے الگ الگ دائرے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی دونوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ دونوں دائرے دراصل ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو کر کچھ مشترکہ چیزیں ڈیولپ کر لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں شادی. یہ مشترکہ چیزیں معاہدے کے تحت طے ہوتی ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں خاندان. اب بیوی جو دائرہ ہے وہ اوورلیپ کرنے کی کوشش کرے میاں کے دائرے پر، یا میاں کا جو دائرہ ہے وہ اوورلیپ کرنے کی کوشش کرے بیوی کے دائرے پر، تو یہ سارا پرابلم جو ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کرنا یہ چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ میری شخصیت کا دائرہ الگ ہے اور اس کا کچھ حصہ میں نے اس شادی شدہ زندگی کو پیش کیا ہے. اسی طرح شوہر یہ سمجھے کہ میری شخصیت الگ ہے اور میں نے اپنی زندگی کے کچھ
کاموں میں ایک مشترک دائرے کے طور پر دوسری شخصیت کے ساتھ میں نے اشتراک کیا ہے۔ میاں اور بیوی دو مختلف قسم کے لوگ ہیں جو شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد کچھ مشترک چیزوں اور ذمہ داریوں کے معاہدے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات جتنی جلدی دونوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے اتنی ہی جلدی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں۔ میاں اور بیوی دونوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خاندان کے ادارے کے فرد کے طور پر مشترکہ ذمہ داریوں کی احسن طریقے سے تکمیل کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادی شخصیت کی نمو اور ترقی کے لیے بھی کام کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی جب آپ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دو مختلف لوگ ہیں اور ہماری اپنی اپنی شخصیت کے کچھ پہلو ہیں اور ہمارے اپنے اپنے مقاصد ہیں، ہمارا اپنا شخصیت کی نمو ابھی باقی ہے، اور ہم نے اس خاندان کے ادارے کے طور پر اپنی کچھ صلاحیتیں دوسرے کے ساتھ ملا کر اس ادارے کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ہماری کچھ انفرادی شخصیت کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جس کا ہم نے اشتراک نہیں کیا، اور اس کی نمو کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کو بڑھوتری دینے کے لیے ہم کو ابھی زندگی میں کام کرنا باقی ہے۔ تو دونوں یہ بات تسلیم کریں کہ سامنے والے کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی شخصیت کی نمو کے لیے کام کرے، اور اسی طرح سے وہ دوسرا بھی اسے یہ حق دے کہ میں بھی اپنی زندگی کی جو ذاتی شخصیت ہے اس کی نمو کے لیے زندگی میں کام کروں۔ یہ دونوں جب ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر زندگی گزرنا آسان ہوتی ہے اور بہتر طریقے سے آپ ٹیکل کر پاتے ہیں اپنی مشترکہ ذمہ داریوں کو، اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا ضروری ہے جس سے خاندان کے ادارے کو دھچکا لگتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو دو مختلف شخصیات ہیں جب وہ اپنے مشترکہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر اپنی انفرادی شخصیت کو بھی نمو دینے کے لیے کوشش کرتی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے راستے پر چلے جاتے ہیں، وہ ایسے اپنی شخصیت کی ڈیمانڈ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے لگتے ہیں کہ جس سے خاندان کے ادارے یا جو مشترکہ ذمہ داریاں ہیں ان پر جو ہے وہ ہٹ ہوتی ہیں، وہ ان پر جو ہے وہ دھچکا لگتا ہے۔ اس سے دونوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے درمیان معاہدہ ہے کہ وہ ایک خاندان کو چلانے کے ذمہ دار ہیں، اور نئی نسل کی آبیاری کے لیے اور ان کی پرورش اور ان کی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس خاندان کو بنانے اور اس کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا ہر وہ کام، آپ کی ذاتی نوعیت کے ہر وہ کام جس کا براہ راست اثر خاندان کے ادارے کی تباہی پر پڑ رہا ہو، اس سے دونوں افراد کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ شادی شدہ زندگی دو مختلف لوگوں کا ایک ساتھ مشترکہ خیالات اور مشترکہ ذمہ داریوں کا بندھن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب تک یہ ہم نہیں سمجھیں گے، ہمارے آپس کے اختلافات، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو تبدیل کرنا، یہ دیکھیے ایک دوسرے کو تبدیل کرنا اکثر یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اب آپ کو شادی ہو گئی ہے، اب آپ کو بدلنا ہوگا، پرانی باتیں چھوڑنی ہوں گی اور نئے انداز سے سوچنا ہوگا اور میرے لحاظ سے سوچنا ہوگا۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ پہلے آپ انفرادی طور پر کسی خاندان کے فرد کے طور پر تھے، ممبر کے طور پہ تھے، اب آپ خاندان کے ذمہ دار کے طور پر ہیں، تو یقیناً یہ بدلاؤ تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ لیکن یہ بدلاؤ ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی 20-25 سال کی پوری زندگی بھی مکمل طور پر آپ بھول جائیں اور ایک دوسرے کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ یہی دراصل اس سارے مسائل کی بنیادی جڑ ہے جس کے نتیجے میں یہ نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان نفسیاتی الجھنوں کو سلجھاتے سلجھاتے سارے گھر کو ہم ڈسٹرب کر بیٹھتے ہیں، خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں،
خود نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انزائٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے. پھر یہی ڈپریشن، یہی انزائٹی، یہی کنفیوژن، یہی الجھنیں ہم اپنی نئی نسل میں بچوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بچوں کے جو بھی مسائل آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کی بنیاد دراصل اپنے خاندان کے ماں اور باپ کے آپس کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے ان کو نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے. لہٰذا ہم جلد سے جلد اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم دو جسم اور ایک جان نہیں ہیں، بلکہ ہم دو الگ الگ فرد ہیں جو مشترکہ مقاصد کے تحت ایک خاندان کی تشکیل کے لیے معاہدے کے ذریعے آمادہ ہوئے ہیں. بس اس کے بعد میری بھی زندگی ہے اور میرے ہم سفر کی بھی زندگی ہے. میرے بھی شوق ہیں، میرے ہم سفر کے بھی شوق ہیں. میری زندگی اور میرے شوق اس حد تک آگے نہ جائیں جس حد تک میرے اس معاہدے پر ضرب پڑتی ہو. اس کے علاوہ آپ سب کچھ کرنے کے ذمہ دار ہیں. اپنی نشو و نما، اپنی بڑھوتری، اپنی زندگی کی خواہشوں کو پورا کرنا، ان سب کی اجازت دونوں کو ایک دوسرے کو دینی چاہیے. اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب دونوں یہ تسلیم کر لیں گے کہ وہ دونوں دراصل دو الگ الگ شخصیات ہیں. جب تک دونوں الگ الگ شخصیات کے طور پر ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے، جب تک ایک ہونے کا ڈرامہ اسٹیج ہوتا رہے گا اور اس سے مسائل جنم لیتے رہیں گے. تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو، اس لیکچر کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پلان کر سکتے ہیں، اپنی فیملی میں بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اگلے موضوع تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.